اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس طرح کی آیت مبارکہ پہلے بھی آئی ہے نا، جس میں 22ویں پارے میں جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ تب بھی یہی سوال تھا کہ کیا اللہ کو ایذا یعنی تکلیف دی جا سکتی ہے؟ اور آپ بھی یہی آیت ہے، فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بھئی اللہ کو کے بتا کے بھی بات سکتا ہے، اللہ سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا در حقیقت ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے آگے بڑھنا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا اللہ رسول کو بلاؤ نا، رسول اللہ بھائی قرآن مجید میں دکھا دینا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جدا کیا کہاں ہے؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ ہی ہیں، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے رسول اللہ کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے۔ جتنے اللہ نے اپنے محبوب کو ڈالا کی طرح سے کون ہے ڈالا کرنا، فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اہل محبت وہ آیا جن کا عقلی طور پر ہی بندہ ماننا نہیں کر سکتا، اس کو عقل کے لیول پر سوچے نا بتایا نہیں تھا یہ چیز وہ ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہو ہی نہیں سکتی، اس کے باوجود اللہ نے ساتھ اپنے ساتھ وہ چیز خاص کی۔ جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ اللہ اس کے رسول کو ایذا دینا، اللہ کو کوئی تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کو کون تکلیف دے سکتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، بھئی اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ لیکن دونوں آیات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب اسلام سے آگے بڑھنا، ان سے سبقت لے جانا در حقیقت ایسی ہی ہے جیسے کوئی بندہ اللہ سے آگے بڑھے۔ شان نزول کیا ہے؟ کہتے ہیں چند شخصوں نے عید الاضحیٰ کے دن حضور اسلام سے پہلے قربانی کری تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی ہے بعض لوگ رمضان سے ایک روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا روزہ رکھنے میں اپنے نبی سے تقلید نہ کرو، یعنی جب تک کوئی بھی کام نبی علیہ السلام خود نہ کریں اس وقت تک خود بھی نہ یا خود کرنے یا حکم دے دیں، اس کی کام بھی کرنے کا یہ ادب ہے کہ جب تک حضور خود کو کام نہ کریں اس وقت تک نہ کیا جائے۔ آگے چل کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض ان تحبط اعمالكم، اور ان کے حضور بات چتا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چتاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال اگر نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر نہیں۔ یہ آیت مقدسہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آج بھی لکھی ہوئی۔ شان نزول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آیت ثابت بن قیس بن شرماس کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں سیکھنے سوال تھا، یعنی ایک اونچا سنتے سن اور آواز ان کی اونچی تھی، بات کرنے میں آواز بلند ہو جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں۔ حضور اسلام نے حضرت سعد سے ان کا حال دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا وہ میرے پڑوسی ہیں، میرے علم میں انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی۔ تو پھر آ کر حضرت ثابت نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور تم چاہتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، اس لیے میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت صاحب نے یہ حال حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اہل جنت سے ہے۔ یعنی یہ آیت بالکل سب کے لیے ہے، ضروری نہیں کہ یہ ثابت بن قیس کے لیے، چونکہ ان کو یہ مسئلہ تھا کہ وہ بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے
اور انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ چونکہ یہ آیت شاید میرے لیے نازل ہوئی ہے لہذا میرا جو معاملہ، پھر حضور اسلام نے جس وقت فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اہل جنت سے ہے، تو پھر واضح ہو گیا کہ یہ آیت اچھا۔ اس کے اندر ایک اور چیز جو حکمت والی ہے وہ کیا ہے، فرمایا وان تم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی جب اعمال برباد ہو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ جو قدر مصطفیٰ ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اعمال کہتے ہیں ضائع ہو جائیں گے تو خبر بھی نہیں ہوگی۔ کیوں خبر کیوں نہیں رہے گی؟ وجہ کیونکہ جب کسی بندے کو پتا ہے کہ فلانی شے ضائع ہو جائے گی تو وہ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ پھر اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو جب کسی کو خبر نہ آئے تو پھر خیال نہ لے، پھر وہ اس کی احتیاط کرے گا نہیں، پھر اس کی طرف توجہ کرے گا نہیں۔ لا تشکرون وہ بھی کرتی ہے کہ جب تم کر لو گے تو تمہیں اتنی بھی خبر نہیں ہوگی کہ تمہارے احکامات بھی اپنا چلتا ہے۔ تو جب وہ خبر ہی نہیں ہونی تو پھر توبہ نہیں ہونی، جب توبہ نہیں ہونی تو پھر اگے جا کے، تو اس لیے ادب مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آواز پست رکھی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے بڑھ دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز آہستہ رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کی بھی اس خوبی کو بیان کیا، فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب۔ آگے چل کے فرمایا اگلی آیت کے ساتھ آیت ہے کہ اس انداز سے حضور کا ادب سکھایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثر وہ لا یعقلون، ان میں اکثر بے عقل۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضور اسلام سے ملنا چاہتے تھے، قیلولہ کا وقت تھا دوپہر کا، اور سارے جانتے تھے کہ حضور اس وقت میں آرام کرتے ہیں، پھر بھی وہ حضور کے حجرے کے باہر آئے اور باہر سے کھڑے ہو کے نا اونچی اونچی آوازیں شروع کر دی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جب حضور آرام کر رہے ہوں یا اپنے حجرے پہ موجود ہوں تو باہر سے ان کو آوازیں دی جائیں۔ شبی بات سوء ادب ہے، یعنی ادب کے خلاف۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا عمل اس آیت میں واضح فرما دیا ہے۔ فرمایا ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہوتی ہے کہ فاسق کی تم کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اعلانیہ طور پر کبیرہ گناہ کرنے کا مستحق ہے وہ فاسق ہے۔ اعلانیہ اعلان کبیرہ گناہ کرے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس پر تکرار کرے، بار بار اس کبیرہ گناہ کو کرے تو پھر وہ فاسق سے فاجر ہو جاتا ہے، فاسق و فاجر۔ اور ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہے اسلام میں، مردود الشہادہ کہتے ہیں ایسے شخص کو۔ فرمایا کہ کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، ان تصبحوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کہیں کسی قوم کو بے جا ایذا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتائے رہ جاؤ۔ کوئی بھی خبر تھوڑے تک پہنچی اس کی تصدیق کریں، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو۔ اس پر دیکھیں شان نزول کہتے ہیں یہ آیت قریب سے جو قوم کے حق میں نازل ہوئی، نبی اسلام نے کو بنی مصطلق سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ زمانے جاہلیت میں ان کے اور ان کے جو جس قبیلے کے پاس بھیجا تھا ان کے درمیان عداوت تھی۔ ولید بن عقبہ اور جس قبیلے میں یہ جا رہے تھے نا اس وقت ان کے اور ان کے درمیان عداوت تھی، دشمنی چل رہی تھی۔ جب بنی ان کے تیار کے قریب پہنچے، تیار کہتے ہیں گھر، یعنی ان کے گھروں کے اس بستی کے قریب پہنچے تو انہیں خبر ہوئی، یعنی وہ جو بستی والے تھے انہیں خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ وہ حضور اسلام کے بھیجے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ تعظیماً ان کے استقبال کے لیے آئے۔ بستی والے انہوں نے کیا کیا، وہ تعظیم کے لیے ولید بن عقبہ جو ہیں ان کے پاس آ رہے تھے تعظیم کے لیے، ورنہ کیا کہ حضور اسلام نے ان کو بھیجا چونکہ حضور کے نمائندے تھے لہذا ہم ان کی تعظیم کریں گے۔
استقبال کے ویلکم کرنے کے لیے ان کو آئے تھے. اچھا پلید جو تھے انہوں نے گمان کیا کہ یہ پرانی عداوت سے مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. گمان، اور ایسا گمان جو درست نہیں ہوتا. وہ کس لیے آ رہے تھے؟ استقبال کرنے کے. کہنا نہیں سمجھے آپ بھائی کو قتل کرنا آ رہے تھے. ہوگی نا غلط فہمی؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ خیال کر کے ولید واپس ہو گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ حضور کی لوگوں نے صدقہ کو منع کر دیا اور میرے قتل کے طرفے ہو گئے. حضور اسلام نے حضرت خالد بن ولید کو تحقیق کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا تو وہ لوگ آزانیں کہہ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے. ان لوگوں نے صدقات بھی پیش کر دی. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ صدقات لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جدوں میں تھوڑے کو کوئی خبر آ جائے تو آپ اس کی تحقیق کریں. آیا یہ خبر درست ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جانے میں کوئی ایسا کام کوئی ایسی بات کر دیں کہ بعد میں پھر آپ کو پچھتاوا ہو. اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے، بندہ پہلے اپنی مشتقہ کا بار بار تیاری کس کی ہے، ہاں حقیقت بات ہے. اور اللہ کو چرا چکا بڑا سیانا پیانا اور مطلب عزت دار بتا اس کی ایسی اچھی خاصی بےزتی کر دیتے. بعد میں پتہ چلتا ہے وہ غلطی اس کی بات کرنا معافی مانگنے تو بہتر ہے پہلے ہی اس کی تحقیق کر لی جائے اور پھر قدم اٹھائے. اچھا ہمارے معاشرے کے اندر میں ایک اور چیز آپ کو آج کل بدگمانی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ بدگمانی ہے کہ جیل کسی بندے کی کسی طرح پڑے گی نہیں نا، وہ چلی گا بھی کام رہے گا کہ اللہ بندہ کہے گا نہیں وہ دین نہیں گیا، اس کا یہ ذہن نہیں ہو سکتا، وہ بڑی چلا بھی تو کر سکتا. مطلب دیکھیں کہ بدگمانی اتنی زیادہ ہے معاشرے کے اندر کہ صحیح بات کی ایسی لگتی جیسے انہیں تلوار ماری ہے. تو اس لیے اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. آگے فرمائیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مسلمان بھائی. یہ بیان کیا ہے دوستی کا معیار کہ دوستی اور بھائی چارہ کس کے ساتھ ہے؟ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ. یعنی مسلمان کا کافر اور مشرک کے ساتھ کوئی بھائی چارہ نہیں، وہ بھرا نہیں، وہ دشمن ہے. کل بھی میں نے جمعہ کا مبارک کی عرض کیا تھا نا مولا کی آپ کی پسند، وہ کہہ رہے سب کہ میرا دشمن میرے مقابلے چاہے نا وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. اور دشمن سے مراد کون ہے؟ جو اللہ رسول کا دشمن. اسلام کے جو ہے نا وہ کنسپٹ کے اندر دشمنی کا جو لیول ہے وہ اللہ رسول کے ساتھ دشمن ہے نا، اس کی بات ہے. آپس والا جو مسلمان رہا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، تنازعیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو صلہ رحمی کے ساتھ ڈیل کر لینا، مال خواہ ہو جانا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بہرحال فرمایا کہ وہ آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہ مردوں سے ہنسیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عجب نہیں کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہو. یعنی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو. یہ سونی گال ہے. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں سے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن، دور نہیں کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہو. نہ مرد مردوں پہ ہنسیں، نہ عورتیں عورتوں پہ ہنسیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہو. یعنی کہ اسلام میں مذاق کا جو کنسپٹ ہے وہ نہیں. اچھا دو طرح کی ہوتی ہے مذاق. ایک ہوتا ہے مذاق میم سے الف تے قاف اٹھا، ان کا ہے مذاق. اور ایک ہوتا ہے مزاح میم سا الف اور ہا. دونوں میں فرق ہے. مذاق وہ چیز ہوتی ہے، وہ بات ہوتی ہے جو اگلے سے کی جائے اور اگلے کو بری لگے اور اس کی بےزتی ہو جائے، کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، اس کی دل آزاری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مذاق. اور مزاح کہتے ہیں ایسی بات اگلے سے کہنا کہ وہ اس کی دل جوئی ہو جائے،
وہ اس سے مسکرا پڑے، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مزاح۔ اسلام کے اندر مزاح کرنا جائز ہے، بلکہ حضور اسلام کیا کرتے ہیں، اس حوالے سے احادیث بھی موجود ہے۔ نبی اسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے۔ حضور نے فرمایا اونٹ نہیں دینا، تیرے منہ کا بچہ دینا۔ وہ ایک دفعہ انہیں سوچا کہ اونٹ کا بچہ، حضور نے فرمایا کوئی بھی اونٹ، کسی اونٹ کا بچہ تو ہوگا ہی، کوئی بھی اونٹ ہے، اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، اس لیے جو جب کیا تو وہ مسکرا پڑے۔ حضور علیہ السلام مزاح فرمایا کرتے ہیں، سیاح سے نہیں کیا کرتے۔ مزاح سے کیا ہوتا ہے؟ اگلے بندے کی دل جوئی ہوتی ہے، مسکرا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کو اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یار باقی میں میرے ساتھ اتنی بڑی محبت ہے۔ تو مزاح کرنا یہ اسلام میں جائز ہے، لیکن مزاح کرنا جس سے کسی کی دل آزاری ہو یہ جائز ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بڑی خوبصورت آیت مقدسہ فرمایا، اور آپس میں طعنا نہ کرو۔ وہ فلانے کے اندر میں نے تیری مدد کی تھی، فلاں وقت میں نے تیری ساتھ ایسے کیا، تو مدد ہوتی نہیں ہے، کیا تانے نہیں۔ اور بھائی تم اگر سکھا رہنی کتنی یہ کام کارکتا ہوگا، آپ نے حکوم سنادہ کی میں ہے، ٹھیک ہے، اگر کیا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس کا عدل بندہ سے کرم کرو، بندے سے تو کیا مانگ لے؟ چہلہ کی آواز نے کیا سے نہیں تو ٹھیک ہے، پھر کرنے کی گئی۔ اس لیے تانا فرمایا نہیں کرنا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اس کے شان نزول کافی ہیں، آگے آ رہے ہیں، لیکن جو کہ بات اتنا نہیں ہے تو پھر وہ اس میں آپ پڑھ لیجیے گا 26واں پارہ سورۃ الحجر، اس کی تفسیر پڑھیں، اخلاقیات کے بارے سے بڑی بہترین آیات ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ فرمایا ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، یعنی ایسا نام کہ جب آپ اس کسی کو اس نام سے پکاریں تو وہ برا محسوس کرے۔ ایک وہ نام ہوتا ہے کہ جس سے اگلا بندہ برا محسوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہاں اس نام سے آپ اس کو پکار سکتے ہیں، تو ہم پتہ ہے کہ میں اس نام کو برا نہ کہا، وہ برا نہیں محسوس کرے گا، بلکہ اچھا تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اب میرا نام رمضان تھا تو مجھے بعض اوقات گھر والے سیام کہتے تھے، تو سیام یہ کوئی برا نام نہیں ہے، اس کا معنی بھی روزہ ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے کوئی ایسا نام جس کا مطلب اچھا ہے، معنی اس کا بہتر ہے، اور جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے آرام اس نام سے بلا، لیکن ایسا نام کہ جب آپ کسی کو اس نام سے بلاتے ہیں تو وہ برا محسوس کرتا ہے، اچھا محسوس نہیں کرتا، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو فرمایا وہ نام برا ہی ہے۔ اس لیے اسی نام سے پکارا جائے جو نام اس نے اس کے گھر والوں نے اس کا رکھا۔ بئس اسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، یعنی ایسے نام سے ایک کو پکارنا جو وہ پسند ہی نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ بھی بڑی اخلاقیات کے بارے سے خوبصورت آیت فرمایا، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، ایسا گمان جو فاسق ہے۔ اے میری بڑے نہیں چاہیے کوئی فلانے بندے نے میرے بارے میں کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ خود ہی اپنے بارے میں یہ خیال رکھ رہے ہیں اور یار ہے سوچتا ہوں، ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، حقیقت بات ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں یار فلانا بندہ میرے بارے میں، وہ پتہ نہیں سوچ رہے کہ نہیں سوچ رہے، یہ ہم ہی اپنے بول رہے ہیں۔ تو فرمایا بڑے برے گمانوں سے بچو، ٹھیک ہے جی۔ ان تباہ الظن، اس بے شک کوئی گمان گناہ اٹھاتا ہے، آپ اسے تصور کر رہے ہیں کیسا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ بلا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، بلا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ غیبت کہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی کرنا جب اس کو پتہ چلے تو اس کو بری لگے، اس کا ایسا عیب بیان کر دینا کہ جب اس کو پتہ چلے کہ یار میرے پیچھے میرے بات کیا ہوئے میں گناہ کر رہے سب، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ غیبت کی سب سے بڑی نوعیت، کبیرہ گناہ تو ہے اس میں تو شاکی کوئی کہنا، لیکن اس کی سب سے بڑی نوعیت کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والا بندہ اگر جنت میں چلا گیا، اگر گیا تو سب سے آخر میں جائے گا، یہ اس کی سب سے بڑی نوعیت ہے۔
کہ وہ جنت کی اینڈ میں جائے گا، پہلے نہیں جا سکتا. اور اس کا یہ میں آپ کو بتا دوں اس کی معافی صرف ایک صورت میں ہوتی ہے، غیبت کی. جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگی جائے اگر وہ زندہ ہے، نہیں فوت ہو گیا پھر اس کے لیے بخشش کی دعا ہوتی ہے. لہذا سوچ لیں، ہم اپنے اوپر غور کریں کیا دنیا میں رہتے ہوئے کتنے مسلمان ہیں ایسے جن کی غیبت کرتے ہیں. اور یاد رکھیں غیبت کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے. ایک دن کے بچے کی غیبت ہے نا، وہ یہ غیبت ہے. ہاں جی یہ بات اس نے لکھا ہے، میں اپنے کو نہیں کہہ رہا. غیبت کسی کی ہو، مسلمان ہے، اگر آپ اس کے پیچھے اس کی ایسی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں جب اس کو پتا چلے، اس کو بری لگے تو لہذا اس سے بچنا چاہیے. اور فرمایا کہ اس کا نقصان کیا ہے؟ ایحب احدکم، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ وہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ یہ تمہیں گوارا نہ ہو. یعنی کوئی بھی مسلمان یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، کیونکہ جس وقت وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ بالکل اس کے مخالف کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ یہ پسند کرتے ہو فَقَرِيبُ، لیکن تمہیں گوارا نہیں ہوگا. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت توبہ غفور کرنے والا. اگلی بھی آیت مقدسہ اخلاقیات کے بارے سے، معاشرے کے معاملات اور اس کے بارے سے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان. فلانے کی یہ ذات ہے، فلانے کی یہ کاسٹ ہے، فلانے کے یہ معاملہ ہے، اسی فلاں ہوتے ہیں، اسی یہ ہوتے ہیں، اسی راجپوت، اسی رائنیاں، اسی جٹ، اسی فلاں. تو فرمایا کہ یہ جو بیسیکلی قبائل کے اندر تقسیم کیا ہے، فرمایا لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو. بس اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اونچے ہو گئے نہ. اللہ کی بارگاہ میں عزت والا، تقریم والا وہی ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار. اوتھے نہیں ہے چلنا جاٹے تیرائیں تیرائی پوری جو بھی، وہاں یہ نہیں چلے گا. وہاں یہ ہوگا تقویٰ کے اندر سب سے آگے ہوگا. بس رہا مسئلہ ان کا، یعنی ذاتوں کا، قبائل کا، ان چیزوں کا، تو فرمایا یہ صرف پہچان ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ کی بارگاہ میں مولانا دیکھیں حضرت سیدنا مداری ابشی یہ آجتا پھر چودھری بتا رہے ہوتے پھر کیا سکتا جی بھائی میں میرا تو پھر معاملہ ہی ہو رہا ہے. نہیں ہاں یہ لیول ہے کہ نہیں بھائی 6 جائے کے غلام تھے لیکن تھے صحابی. لہذا آج کا کوئی چودھری ہوں جٹا مرچی پٹا رہے ہوں گے دنیا مرچی چلاتا ہوں. اور علم کا بھی ایسا ہی ہے، یعنی صحابہ کا تاج مختلف ہے. صحابہ کی صحابی کی ڈیفینیشن کیا نہ ہوگی اس لیے کوئی پتہ بھی یہ چیز نہیں. ہاں جو عزت کا معیار ہے، جو بیسیکلی جو برتری کا معیار ہے بڑھنے کا، وہ فرمایا پرہیزگاری ہوتا ہوا ہے. خطبہ حجت الوداع دیکھ لیں آپ، وہاں بھی نبی اسلام کی تعلیمات دی. فرمایا کسی گورے کو کالے پر، ٹھیک ہے، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اللہ کی بارگاہ میں بڑھاؤ یہ میرا تقویٰ اور پرہیزگاری کا. بس وہ کہ امنا نے ہونے نے بیڑے کسی نے تیری ذات پوچھو. تو یہ چیز ہے ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا. اس کے بعد شروط القاف ہے. ابتدا میں اللہ پاک نے ارشاد میں خلقت خلقنا الانسان، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا. ونعلم ما توسوس به نفس، اور ہم جانتے ہیں کہ جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم اس کے شاخ سے بھی زیادہ اس سے قریب. اچھا ایک میں مسئلہ آپ کو یہاں عرض کر دوں، جو ہمارے ذہن کے اندر وسوسے آتے ہیں، چاہے وسوسہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کا آپ کی ذاتی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وسوسے کا آنا جس طرح کا بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے آپ پر معاوضہ نہیں. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ جو وسوسے
بندے کے ذہن میں آتے ہیں، ان کا اطلاق، اس کا اطلاق اس کے اعمال کے بارے سے نہیں، یعنی وسوسے کے بارے سے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ ہاں جیڑی گل تسی منہ کر دیتی وہ چھوڑی ہوئی، جو کام آپ نے ہاتھ سے کر دیا وہ اس وقت اس کا حکم آپ پہ لگے گا، جب تک آپ نے وہ کیا نہیں، وہ کہا نہیں، اس کا حکم کیا ذہن پر میں نہ سوچی جاؤ، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اس کام کو کر نہیں لیتے، چاہے زبان سے کوئی جملہ بول دیں، جیسے فرض کریں طلاق کا معاملہ ہے، وہ بندہ ذہن جتنا مرضی سوچی جائے دینی ہے دینی ہے دینی ہے، جتنا مرضی وہ سوچتا ہے، جب تک وہ لفظ نہیں بولے گا اس وقت تک نہیں ہوگا، ایسی گل ہے۔ اور دوسری بات یہ کوئی بھی کام ہے اس کے کرنے کے بارے سے، کوئی بھی کام ہے غلط ہے یا صحیح ہے جو بھی ہے اس کے کرنے کا، ہاں جو نیکی کا کام ہے نیکی کا اس کا ارادہ مسمم وہ ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کروا۔ فرض کریں ایک بندے نے نیت کی یار میں فلاں ایک کام کروں گا، لیکن اتنا کوئی نہیں، لیکن اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا تھا، حجی وہ ارادہ ہی کیتا ہے، نیت نہیں کی، تبھی کیا کرتا ہے کہ اچھی نیت ہے نا وہ بندے فوراً کرنی چاہیے، وہی وجہ ہے کہ اسباب ان کا ہے، اور اس لیے ہاں نئی بات برے عمل کی یا گناہ کی اس کی نیت جب کرے گا تو لکھا نہیں جائے گا جب تک پکار نہیں دے، یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اس امت کا خاصہ ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا۔ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، دل بھی جائے گا، جب کہ گناہ کا صرف ارادہ نہیں بلکہ کریں گے تو پھر وہ لکھا جائے گا، یہ اللہ کی۔ تو وسوسے جو ہیں اس پہ چونکہ انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ اس کو نہیں کر پاتا، لہذا اس پر اس کا معاوضہ نہیں ہے۔ آگے چل کے فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا، بے شک اس سے غفلت میں تھا، فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ مرنے کے بعد یاد رکھیے جس وقت بندے کو قبر میں، بلکہ قبر سے بعد کی آگے موت کے بعد اس کی سماعت، اس کی نظر، اس کا وہ مطلب سوچنا سمجھنا، یہ ساری چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں، اور عام بندے سے عام بندہ جو ہوتا ہے ان لوگوں کی زیادہ ہو جاتی ہے مرنے کے بعد، تو پھر جب قبر میں اس کو کیا جاتا ہے اس وقت کی اس کی ہوش و آواز ہر چیز کلیئر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ جس وقت مجھے قبر میں اٹھایا جائے گا میرے ہوش و آواز کا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا بالکل۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں ان کا اپنا وہ جو سوال اور جواب کرنے والے فرشتے ہیں نا میں ان کے لیے کافی کافی یعنی جب مجھے سمجھ آ رہی ہے میرے ہوش و آواز کام کر رہے ہیں تو پھر میں ان کے لیے کافی، یعنی میں ان کے سوالوں کی جوابات آرام سے دے سکتا ہوں۔ اس لیے جس وقت بندے کا مرنے کا معاملہ ہوتا ہے موت کے بعد اس کی یہ سماعت کا معاملہ ہو یا نظر کا معاملہ ہو یہ بالکل کلیئر ہو۔ وہ بدر کا موقع تھا نا جس وقت تو کافر اور مشرک جو تھے ان کو مارا گیا، 70 کے قریب جو کافر ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے نا ان کو ایک کنویں میں ڈلوایا اور ساتھ ساتھ حضور فرما رہے تھے میں نے کہتا تھا کہ ایک وقت آئے گا اسلام غالب آئے گا، اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے یہ آیت مقدسہ کی تلاوت کی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضرت عمر فاروق پاس کھڑے تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ سن رہے نہیں، یہ تو سینے کا گناہ کر رہے ہو، جو کافر مشرک مر گئے ہیں قتل ہو گئے ہیں، آپ ان سے یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں؟ حضور نے یہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم آگے ہیں، تو یہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں، کہ تم سے زیادہ سن بھی رہے ہیں اور تم سے زیادہ دیکھ بھی رہے ہیں، کہ یہ کافر کی نظر اور سماعت نہیں دیر ہو سکتی تو مسلمان کے درجہ ہے۔ تو اس لیے جو بندہ ہے نا وہ مرنے کے بعد اس کی ہر شاید بالکل ہے ہوگی، اور قبر میں جس وقت اس کو رکھا جاتا ہے تو ایٹومیٹکلی اس کی لینگویج عربی ہوتی ہے۔ دنیا میں انہیں چونکہ سیکھا ہے نہیں قرآن پاک، دنیا میں بولی ہوتی ہے عربی اس کو نہیں آتی دنیا میں، لیکن قبر میں جاتے ہوئے اس کی زبان ایٹومیٹکلی عربی ہو جائے۔ فرشتوں کے ساتھ جس وقت وہ گفتگو کرے گا جواب دے گا تو عربی میں دے گا، خود دے گا، بشرط یہ کہ انہوں آمدے ہوئے نہ آتے ہوئے تو پھر وہ یہی کہے گا بھائی افسوس میں نہیں جاتا پارا یہ چیز ہے۔
آگے فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اپنے رب کی تعریف کرو، اس کی پاکی بولو سورج چڑھنے سے پہلے، تہجد کی یاد ہوگی، وقبل الغروب اور ڈوبنے سے پہلے، ومن الليل فسبحه وادبار السجود، اور اس رات میں اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد۔ نماز کو بعد ذکر کری ہے، وہ ذکر کرنے کے بعد سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب نماز ہو جائے اس کے بعد بھی، حالانکہ نماز بیسیکلی اللہ کا ذکر ہی ہے، لیکن نماز کے بعد پھر جب وہ اہتمام کر کے دوبارہ سے اللہ کا ذکر کرنا، اس کے بعد سے کہ بخاری شریف کے احادیث کے اندر جو ہے وہ، اور اس کے بعد 27واں پارہ ہے ابتدا کے اندر پاک نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور آدمی بنائے ہیں اس لیے نہیں بنائے مگر مگر یعبدون، اپنی بات، یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے بنایا، فقط ان کا مقصد ایک ہی ہے اللہ کی بات، بس ضروریات سن، روٹی پانی کھانا پینا، نوکری کرنا، شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بندے کی ضروریات ہیں۔ کہ ہونا اصلی اپنا ضروریات کو مقصد بنا ہے اور جو اصل مقصد تھا اس سے حاصل ہے، یہ حالات ہے ہمارے، یہ ضروریات ہیں، روٹی پانی لباس کھانا پینا چلنا پھرنا مکان رہن سہن ہر چیز، شادی بیاہ دیگر معاملات، پھر آگے اولاد اور پھر اولاد کے آگے ذمہ داریاں، ان کو پڑھانا تربیت کرنا، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ضرورت کے ساتھ ساتھ ان کے ڈیولپ ہوتے رہے ہماری زندگی کے اندر، اور مقصد کیا تھا، اللہ کی عبادت۔ پھر بندے نے کی تھا ان ضروریات کو مقصد بنا لیا اور جو مقصد تھا اس کو ختم کیا، مقصد کو یہ کیا آئے کا لباس ہے، اور مقصد کے والے سے میں نے کہا کہ وہ سقراط کی ایک وہ نا اس کی ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ سنائی ہوئی، سقراط یہ سائنٹسٹ تھا، دریا کے کنارے بیٹھ کے نا بچوں کو پڑھایا کرتا تھا، یہ سقراط، فیثاغورس، افلاطون، یہ سارے سلمان اسلام کے دور سے پہلے تھے۔ اس سقراط سے نا اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ سر مقصد کیا ہے، مقصد کی گل ہے تو میں نے تو مقصد سمجھا رہے ہیں کہ مقصد کی ڈیفینیشن کیا، مقصد کیا تھی اس کے نا شاگرد نے اس سے پوچھا کہ سر یہ بتائیں مقصد کیا ہوتا ہے، میں کیا کل دریا کے کنارے آنا، باقی اپنے جو علماء ہیں نا جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھی لے آنا، تو میں تمہیں بتاؤں گا مقصد کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے اگلے دن کو باقی بھی جو اس کے دوست کی کلاس فیلو تھے ان کو اکٹھا کیا، کہا کہ دریا کے کنارے پہ وہیں پہ جہاں پہ وہ پڑھاتا ہوتا تھا سقراط۔ اب جس لڑکے نے سوال کیا تھا نا مقصد کینوں پہ دے دیں، سقراط نے اس کو پکڑا دریا میں لے گیا، جب بالکل وسط میں پہنچے نا درمیان سینٹر میں، سقراط نے بھی توڑ پڑی، گردن پکڑ کے نا اس کو پانی کے اندر کر دیا، اس کی آنکھیں وہ ناک منہ ہر شے کو پانی کے اندر، وہ تھوڑی دیر گزری تو نے دیکھا تھلے آنے کا شاید تو مقصد نظر آ رہے ہیں، پوچھا سوال کیا تھا نا سر بتائیں مقصد کیا ہوتا ہے، وہ جب وہ سے تھلے کی تھا نا چہرہ اس کا نیچے پانی میں کیا انہیں کیا ہوا تھا لیکن مقصد نہیں، وہ 2 منٹ نے دیکھا تھا، وہ مشکل پہلی بات ہے پانی کے اندر بتا کہ نہیں دیر تک اپنا سانس روک سکتا، کچھ وقت کے لیے ورلڈ ریکارڈ جو قائم ہوا ہے پانی کے اندر سانس روکنے کا وہ 11 منٹ ہے، اس سے زیادہ کوئی بندہ بھی اب تک جو ہے نا وہ دنیا کے اندر پانی کے اندر کتنا زیادہ وقت کے لیے سانس نہیں روک سکتا۔ وہ جس وقت اس کی سانس اکھڑنا شروع ہوئی کہ یار اکثر پوچھا سی یہ تو پتہ نہیں کیا اچھا، اب جب اس کی سانس اکھڑنے لگی انہیں نتابہ باریاں ہو سقراط نے اس کو چھوڑا، اس نے گردن سے پکڑ کے رکھا، بس یہ وقت گزرا سانس اور مشکل ہو گیا لینا، کرتے کرتے نا ہم نے کیا یار مقصد چھوڑو، پھر آپ زندگی بچاؤ، مقصد پہ جب زندگی رہے گی تو مقصد ہی لاپنا ہے، زندگی رہے گی تو مقصد پتا لگے گا نا، جب زندگی چلے گی تو مقصد کی طرف سے آئے گا۔ اب پھر اس نے وہ کوشش کی لیکن سقراط نے پھر بھی اس کو چھوڑا، اب اس نے کہا کہ نہیں بھائی جے زندگی پیاری ہے تو چپ کر کے باہر آ جاؤ، مقصد پھر دیکھی جائے، تو اس نے اپنی جسم کی طاقت اکٹھی کی، کہا کہ سقراط کو مارا دھکا پیچھے اور خود باہر آ گیا، جب باہر آیا تو سقراط نے پیچھے پیچھے اس نے آ کے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تھا، میں نے کہا صاحب وہاں کی اسی مصیبت
سارا آپ نے میرا پانی کے اندر کیا ہوا تھا، میرا تو سانس ہی پڑنا شروع ہو، شروع سے میں کہا تھا دیکھو مقصد نظر آنا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آیا. تو کچھ وقت گزرا، میری سانس اکڑی، میں نے ہاتھ پاؤں مارے، آپ نے چھوڑا ہی نہیں. کرتے کرتے جب تو اینڈ ہو گیا نا زندگی کا، میں نے کہا بس ہوں یاد زندگی ہے یا پھر مقصد ہے. تو میں پھر سوچا کہ نہیں زندگی گزارو، مقصد پھر کام لانا. کہتا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اپنے جسم کی ساری طاقت اکٹھی کی کر کے میں نے آپ کو دھکا مار کے گلایا، خود باہر آ گیا. شکرات نے کہا پتہ نہیں مقصد ہے نہیں. جس چیز کے لیے بندہ اپنے جسم کی پوری قوت لگا دے اس چیز کو مقصد کہا جاتا ہے. ہم میں اور آپ اب غور کرنے کی ایسی زندگی کی طاقت کتنے ڈال رہے ہیں. ہم اپنے جسم کی طاقت کہاں صرف کر رہے ہیں؟ دین میں نہیں، کما رہا ہے. دیکھیں نا، غور کریں، نوکری کے لیے نکلتے ہیں تو کبھی ہوتی ہے، ٹھیکوں کا پریشانی بھی ہوتی ہے، نیند بھی قربان ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سب وہ نیند نماز واسطے کبھی قربان نہیں ہوئی، وہ نیند اللہ اس رسول کے لیے کبھی قربان نہیں ہوئی. پھر مقصد سارا کی ہے دنیا کا ہی نا، انتظار. اس لیے مقصد انسان کا اللہ کی عبادت تھا. جن اور انسان نہیں پیدا کیے الا مگر یعبدون. تو جتنا ہو سکے، اسی لیے میں نے کہا آپ کو دونوں قولوں کا مقصد ایک نہ سنانے کا کہ مولا علی فرماتے ہیں، ہمیں قدرت وصیت کی جس وقت آپ کا آخری وقت تھا، فرمایا مجھے یہ جملہ پورے جمعے کے اس بیان کے اندر مجھے یہ جملہ ذاتی طور پر جب میں نے وہ تیاری کی نا تو یہ جملہ مجھے بڑا پسند آیا. ساری باتیں اپنی جگہ پہ، یہ جملہ بڑا اہم تھا. مولا علی نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، پتر جینا بھی ہوگا جڑا دین واسطے جیے اور مرنا بھی اسی کا جو دین کے لیے مرے. مولانا صاحب مانتے ہیں ہر کتنا فرعون، شداد، حامان، نمرود، پتہ نہیں بڑے بڑے بادشاہ کی کر گیا، نام سر اسی کا زندہ ہے جو دین کے لیے مرے. اور جب آپ کو خنجر مارا نا اس نے، جو بدبخت تھا جس نے مولا آپ کو شہید کیا تھا، خنجر مارا تھا، جیسے اس نے خنجر مارا مولا علی کی زبان سے فوراً نکلا، فرمایا میں کامیاب ہو گیا. علی کا کامیابی، فرمایا میری زندگی دین کے لیے کام آ گئی. دنیا داری کو ہر وقت آ رہا ہے سر، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں سارے، لیکن ہماری زندگی کا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہماری زندگی دین کے کام، جب سارا خون زندگی کے کام ہو. پھر آگے چل کر بیٹوں نے بھی نصیحت اپنے آپ اور آگے آنے والی نسلوں کو اور رہتی دنیا کو بھی یہی نصیحت کی، اور یہی نصیحت کی امام حسین نے کہ بندہ جڑا جو پیدا ہوتا ہے نا، یہ بدن جب پیدا ہوا ہے تو پیدا ہوا ہے اس لیے کہ مرنا ہے. یہ سونی گل ہے کہ بھائی اگر پیدا ہو گیا تو پھر مرنا بھی ہے، جب مرنا ہے نہیں تو پھر بندہ کیوں نہ مجھے بنے کہ جو اللہ اس کے رسول کو پیدا یعنی پھر وہ بدن اس انداز سے مرے کہ رب کی راہ میں تلوار سے کاٹ کے مرنا دے رہا. اس لیے موت ایسی ہو کہ جس پر حش کرا، یعنی پتا کرے گا اگلے کہنا کہ واقعی لاش ہے وہی موت سامنے، اس کو کہتے ہیں موت. موت پہ دوسروں کو حش کرا. اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہماری، میں زیادہ بات نہیں ہے، صرف اتنی جو ہے وہ مختصر سی بات ہے. یا اذان ہوتی ہے مدے داری، میں صحیح بات ہے اس دن یہاں پہ وہ تھوڑا سا میں سیر کی نکلا دیکھا تو اتنی گھر کہ آپ سوچتے ہیں. میں تو آیا مجھے تو 4 سال ہوئے ہیں، تو جو لوگ زیادہ وقت جن کا گزرا وہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک بار کے گھروں میں کتنی تعداد، لیکن اس تعداد کے پیش نظر کیا مسجد کے اندر ہماری باتیں پڑی ہے، اس تعداد کو ہم سامنے رکھیں. یعنی ایک گھر ایک بندہ بھی ہے نا، حالانکہ ایک گھر سے بندہ ہے نہیں، وہ آپ جو دیکھو پتر دیکھو سارے معاملات اولاد بھی ہوگی، تو مسجد میں بڑی جگہ پر رمضان شریف میں ہوتا ہے. میں اپنی نماز سے پہلے سوچ رہا تھا کہ نماز شروع ہوئی ہے، پہلے تک مجھے پتہ کیا خیال آیا، میں یہ خیال ہو گیا بعد میں یار یہ مسئلہ رمضان شریف سے رہتا ہے، جب رمضان گزرتا ہے تو یہ مسئلہ ان کے پیچھے آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کوئی نہیں ہوتی، یہ کہ جب ہم پتہ ہے سفر 2 دن ہونے ہیں پھر یہ بھی کتنے جانا تو نیچے ہی آئیں گے. تو اس لیے دین کو ہم وقت نہیں دیتے. دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہمارا ذوق، شوق، محبت، خلوص، عبادت کا رمضان میں ہوتا ہے نا، اللہ کرے کہ رمضان کی